अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ उर्दू में आपको खुशामदीद कहते हैं और नजर डालते हैं उस इशू पर जो पूरी दुनिया के महवरे गुफ्तगू बना हुआ है। आज की इस मालूमाती वीडियो में हम अपने नाज़रीन को इसराइल और फ़लस्तीन में जारी जंग की न सिर्फ ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे बल्कि आपको इसके तारीखी पहलू से भी रोशनास करवाएंगे। तो नाज़रीन, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम इस चैनल को बेहतर तरीके से चला सकें और आपको अच्छी और तस्दीक शुदा खबरों से आगाह रखें। रवां बरस माह रमजान के आगाज से फलस्तीन की सूरत हाल काफी कशीदा है। यहाँ सवालात ये हैं कि फलस्तीनी पनाह गजीनों का क्या होगा, गरब उर्दुन में यहूदी बस्तियां रहेंगी या नहीं, क्या दोनों फरीक बैतुल मुकद्दस में इकट्ठे रह सकते हैं, और शायद सबसे मुश्किल ये कि क्या इसराइल के साथ एक फलस्तीनी रियासत बननी चाहिए। गुज़श्ता 25 सालों में अमन मज़ाकरात वक्तन फवक्तन होते रहे हैं मगर मामलात हल नहीं हो सके। एक हफ्ते से जारी इसराइल की बर्बरियत से शहीद फलस्तीनियों की तादाद में इजाफा हुआ, जबकि अब तक 148 अफराद शहीद, जिनमें 41 बच्चे और 23 खवातीन भी शामिल हैं। इसराइल ने बर्बरियत का मुजाहिरा करते हुए अमेरिका और अरब के मीडिया हाउसेस को भी निशाना बना डाला। मुतअद्दिद फलस्तीनियों को शहीद करने के बावजूद भी इसराइली वजीर आजम का कलेजा ठंडा न हुआ। इसराइली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने गज़वा पर हमले जारी रखने की धमकी देते हुए कहा कि बमबारी उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक जरूरत होगी। It's been 5 days since Hamas brazenly fired rockets at Jerusalem and other Israeli cities in a totally unprovoked attack. This past week, millions of Israelis were forced into bomb shelters as missiles rained down on our cities. Several Israelis have been killed, many more have been wounded. You know, and I know, no country would tolerate this. Israel will not tolerate this. Israel has responded forcefully to these attacks, and we will continue to respond forcefully until the security of our people is reinstated and restored. We've eliminated dozens of Hamas terrorists and taken out hundreds of terrorist sites, including missile launchers and buildings that Hamas used to plan and perpetrate these attacks. 2 nights ago, Israel also seriously degraded the terror infrastructure of Hamas. We knocked out part of the vast subterranean tunnel network that Hamas uses to attack Israel. I want to remind the world that in firing on our cities, Hamas is committing a double war crime. They're targeting our civilians and hiding behind Palestinian civilians, effectively using them as human shields. As always, Israel is doing everything possible to protect our civilians and keep Palestinian civilians out of harm's way. Defeating Hamas does not only serve Israel's interest, it serves the interests of all those who seek peace, stability, security in the Middle East. इसराइल के फलस्तीन पर हमले के पेश नजर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इसराइल और फलस्तीन के दरमियान तशद्दुद फौरी रोकने का मुतालबा करते हुए कहा कि जारी लड़ाई पूरे खित्ते को नाकाबिले कंट्रोल बुहरान में मुब्तला कर सकती है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने 12 मंजिला इमारत को फौजी हदफ कहकर तबाह कर दिया। अमारत में अमरीकी खैबर एजेंसी और अरब टीवी का भी दफ्तर था। दूसरी जानिब इसराइली फोर्सेस ने कई टन वजनी धमाका खेज मवाद बरसाकर सुरंग तबाह कर दी।
غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف پاکستان، برطانیہ، اسپین، جرمنی اور فرانس میں اس وقت مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ آج بھی فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ ہماری آواز نہیں دبا سکتے، ہماری قیادت کو اندر بھی رکھے، ہم انشاءاللہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر حکومت پاکستان آج بھی جہاد کا اعلان کر دے۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے فلسطینیوں پر حملہ جاری رکھنے کی دھمکی دی ہے۔ غزہ کی صورتحال پر OIC کی ورچوئل اجلاس میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ اسرائیل فلسطینیوں کے حقوق کی کھلی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے سنیچر کو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور فلسطینی صدر محمود عباس سے غزہ کی صورتحال پر بات کی۔ عرب نیوز کے مطابق امریکی صدر نے یہ ٹیلی فونک رابطے غزہ میں اس عمارت کو اسرائیلی فضائی حملے میں تباہ کیے جانے کے چند گھنٹوں بعد کیے ہیں جہاں ایسوسی ایٹڈ پریس اور دیگر میڈیا اداروں کے دفاتر قائم تھے۔ دوسری طرف فلسطینی جنگجوؤں نے بھی اسرائیل پر راکٹ برسانے کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ اسرائیل فوج کا کہنا ہے کہ فضائی اور زمینی فورسز کے حملے کے باوجود غزہ میں داخل نہیں ہوئے۔ غزہ سے بھیجی جانے والی ایک ویڈیو میں اسرائیلی آرٹلری، مسلح کشتیوں اور فضائی بمباری کی وجہ سے غزہ کے اوپر روشن آسمان دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب اب اسلامی ممالک اپنی ایک اور سرزمین فلسطین کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایران اور ترکی کی جانب سے حمایت کا اعلان کر دیا گیا ہے، جبکہ پاکستان، سعودی عرب، جرمنی سمیت متعدد اسلامی ممالک فلسطین کے ساتھ ہیں۔ واضح رہے کہ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد برطانیہ نے فلسطینی خطے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس وقت یہاں پر ایک عرب اکثریت میں جبکہ یہودی اقلیت میں تھے۔ کئی سال قبل دونوں برادریوں میں تناؤ اس وقت بڑھنے لگا جب عالمی برادری نے برطانیہ کی ذمہ داری لگائی کہ وہ یہودی کمیونٹی کے لیے فلسطین میں قومی گھر کی تشکیل کریں۔ یہودیوں کے نزدیک یہ ان کا آبائی گھر تھا، مگر اکثریت میں موجود فلسطینی عربوں نے اس اقدام کی مخالفت کی۔ غزہ اور غرب اردن میں رہنے والے فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی پابندیاں اور کارروائیاں ان کی مشکلات میں اضافہ کرتی ہیں۔ اسرائیل کہتا ہے کہ وہ تو صرف خود کو فلسطینی تشدد سے بچا رہے ہیں۔ امرین علی، وائس آف اردو، اسلام آباد۔ یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں ہمارے فیس بک اور یوٹیوب پر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہمارے فیس بک چینل کو لائک اور فالو کیجیے اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے متعلق آپ کو بر وقت معلومات ملتی رہے۔